کسی نہ کسی سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں خدا یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے گئے صرف یہ دو لفظ تمام ہوا ایک اعلان کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ اور اس کے اگر مطلب کی بات کریں ہم تو اس کے لیے یونانی زبان کا ایک ہی لفظ جو آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا ٹیٹرسٹائی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے مکمل کرنا یا مکمل ادائیگی۔ اور خدا یسوع مسیح کے یہ الفاظ تمام ہوا ہمیں یوحنا کی انجیل کے 70ویں باب کی 4تھی آیت میں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں، جہاں پر یسوع مسیح خدا سے باپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کون سے کام کو تمام کیا، اور اس کو اگر ہم کانٹیکسٹ میں پڑھیں 28ویں آیت سے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی، تو خدا یسوع مسیح نے اپنی 33.5 سالہ زندگی کے اندر جتنی بھی باتیں صحائف الانبیاء میں اور ترائف میں یسوع مسیح کی زمینی خدمت اور صلیبی کفارے کے متعلق نبوتیں تھیں، ان ساری باتوں کو خدا یسوع مسیح نے تمام کیا۔ میں بس چند ایک کاموں کے بارے میں آپ کے سامنے بات کروں گی۔ تو سب سے پہلا کام جو خدا یسوع مسیح نے تمام کیا وہ ہے نجات کا منصوبہ۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق یسوع مسیح نے بری نوع انسان کو گناہ اور موت سے نجات کے کام کو خداوند نے پورا کیا ہمارے لیے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان عدن میں خدا کی حضوری میں رہتا تھا اور وہ خدا کی طرح اپنے اندر ہمیشہ کی زندگی رکھتا تھا جو کہ اس نے گناہ کی وجہ سے کھو دی اور موت کا شکار ہو گیا، کیونکہ گناہ کا نتیجہ موت ہے۔ رومیو کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں یعنی سب انسانوں میں پھیل گئی۔ تو گناہ کی وجہ سے اس کھوئی ہوئی انسانیت کو دوبارہ اس جلال اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے نجات کے اس منصوبے کو پورا کیا، اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ دوسرا کام جو یسوع مسیح نے کیا وہ تھا ابلیس کو شکست دینے کا کام۔ آپ سب جانتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی ابلیس کو میکائیل اور اس کے فرشتے شکست دیتے ہیں اور زمین پر پٹک دیتے ہیں، اور یہاں پر یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے بھی ابلیس کو شکست دی۔ جب ہم یوحنا 12ویں باب کی 31ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب دنیا کا سردار نکال دیا جاتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کی زندگی کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ بے شمار پیشن گوئیاں کی گئی، جس میں سے سب سے پہلی جو نبوت کی گئی ان کے متعلق کہ وہ کس طرح سے ابلیس کو شکست دیں گے، وہ پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت ہے، جس میں عورت کی نسل اور سام کی نسل کے درمیان عداوت کا ذکر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک شخص عورت کی نسل سے آئے گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ابلیس کے پاس ایک لیگل رائٹ تھا، اسے گناہ کی وجہ سے اسے ایک لیگل رائٹ مل گیا بنی نوع انسان کی زندگی پر، اور ابلیس نے گناہ کی وجہ سے موت کے ذریعے کل جو انسانیت تھی اس پر حکومت کی۔ سو اس کی حکومت کے سر کو کچلنے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں مجسم ہو کے آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کرنتھیوں کا خط پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے اس کے سر کو کچلا، اور کرنتھیوں کے حوالے میں بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے پولس رسول کہتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ سو یسوع
یسوع مسیح کی صلیبی موت کے ذریعے موت میں سے گزر کے موت کے ڈنک کو ختم کیا اور ابلیس کے سر کو کچل ڈالا. تو اب ہم جتنے بھی ایماندار مسیح یسوع میں زندگی گزارتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو موت ہمارے لیے ایک سواری کا کام کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دے گی. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح یوحنا سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، کیونکہ ابلیس نے گناہ کے ذریعے موت سے حکومت کی بنی نوع انسان پر. تو اس سارے اختیار کو خدا یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے ختم کر دیا. اسی لیے اب موت کا ہم پر اس طرح سے اختیار نہیں ہوتا. تو ایک یہ بھی کام تھا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے مکمل کیا، اور اس لیے یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا. تیسرا کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا وہ تھا باپ سے صلح کا کام. کیونکہ جب انسان گناہ میں گر گیا تو گناہ میں گرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ آ گیا بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان. اور جب ہم لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں چرواہوں کے پاس خوشی کی نوید لے کے، تو وہاں پر وہ ایک بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اور اسی طرح جب ہم نے پام سنڈے منایا اور اس پہ یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کی بات کی گئی، تو وہاں پر بھی شاگرد جو ہوتے ہیں وہ ایک بات کر کے نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال. دوسرے باب میں بات کی گئی زمین پر صلح کی، اور جب شاہانہ داخلہ ہوتا ہے تب شاگرد نعرہ لگاتے ہیں آسمان پر صلح کی. تو خدا یسوع مسیح زمین اور آسمان کو ایک کرنے کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو انسان ہر وقت خدا کی حضوری اور اس کے جلال میں زندگی بسر کرتا تھا، گناہ کی وجہ سے وہ خدا سے بہت دور ہو چکا تھا. تو اس جدائی کو، اس گناہ کی دیوار کو ختم کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے صلیبی کفارہ پیش کیا. اور اسی لیے جب خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ جاتا ہے، یعنی کہ جو جدائی کی دیوار تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے یسوع مسیح اپنی ذات میں انسانیت کا دوبارہ سے خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرتے ہیں. تو اس طرح سے خداوند نے یسوع مسیح نے اپنی صلیبی کفارے کے ذریعے اس کام کو بھی پورا کیا، اور یسوع مسیح نے یہ نعرہ لگایا تمام ہوا. پھر چوتھا کام جو ہم دیکھتے ہیں وہ شریعت کو پورا کرنے کا کام تھا، شریعت کی تکمیل تھی. متی 5ویں باب کی 17 آیت میں یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اور اگر شریعت کی بات کریں تو فوراً سے یقیناً آپ کے ذہن میں 10 احکام آ رہے ہوں گے، لیکن بات اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھی. شریعت کا مطلب وہ تمام تر قوانین جو موسیٰ نبی کی معرفت خدا نے دیے تھے، اور ان قوانین کے اندر بہت سارے اخلاقی قانون تھے، ڈائٹری لاز تھے، یعنی کہ حرام حلال کا تصور. پھر احبار 23ویں باب میں عیدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ احبار کی پوری کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بے شمار قربانیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جس میں خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی، اس کے علاوہ نظر کی قربانی، ہلانے کی قربانی اور مختلف قسم کے تقاون ہوتے تھے. تو ان ساری چیزوں کو، شریعت کے سارے تقاضے کو خدا یسوع مسیح نے اپنی ذات میں پورا کیا.
یسوع مسیح سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا کہ جو ان سارے تقاضوں کو اور اس ساری شریعت پر عمل کر سکتا، لیکن یسوع مسیح نے کامل انسان ہوتے ہوئے شریعت کے اس تقاضے کو بھی ہمارے لیے پورا کر کے صلیب پر سے فتح کا نعرہ لگایا کہ تمام ہوا۔ اب میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ تمام ہوا ہمیں ایک اعلان کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے یہ اعلان کن کے سامنے کیا تھا۔ حالانکہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان سب نے اس اعلان کو سنا، لیکن کچھ خاص لوگوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے خدا یسوع مسیح نے یہ اعلان باپ کی حضوری میں کیا، کیونکہ بنے ہوئے انسان کے لیے نجات کا جو سب سے بڑا منصوبہ باپ نے بیٹے کے سپرد کیا تھا، یسوع مسیح نے اپنے صلیبی کفارے کے ذریعے اس کام کو پورا کیا۔ پھر یسوع مسیح کے زندگی کے لیے جو باپ کا مشن تھا، اس مشن کو باپ نے یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں پورا کیا، اور جتنے بھی کام جن کا میں نے ذکر کیا ان سارے کاموں کو، اور اس کے علاوہ جتنی نبوتیں کی گئی صحائف الانبیاء میں اور تورات میں، ان ساری نبوتوں کو یسوع مسیح نے اپنے صلیبی کفارے اور زمینی خدمت میں پورا کر کے باپ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تمام ہوا۔ پھر دوسرا اعلان جو اس اعلان کو میں نے فتح کا اعلان کا نام دیا، یا اعلان فتح یا فتح کا اعلان۔ تو یہ اعلان وہاں پر موجود سردار کاہن اور فقیہوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اب انسان ڈائریکٹ اس طرح سے خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو یسوع مسیح کے کفارے سے پہلے پرانے عہد نامے میں سردار کاہن خدا اور انسان کے درمیان ایز اے میڈیم ہمیں نظر آتے ہیں، درمیانی کے طور پر۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو سردار کاہن کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ سال ڈالوں بکروں بچڑوں کا خون لے کے پاک ترین مقام یعنی خدا کی حضوری میں جاتے تھے، امت کی شفایت کے لیے، امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ لیکن سردار کاہن بھی اس لائق نہیں تھے کہ وہ ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں جا سکتے، انہیں پہلے اپنے لیے قربانی کرنی پڑتی تھی، انہیں پہلے اپنے لیے کفارہ دینا پڑتا تھا، پھر وہ اس لائق ہوتے تھے کہ وہ امت کی شفایت کر سکے خدا کی حضوری میں۔ تو خدا یسوع مسیح کا یہ اعلان ان کے لیے اس لیے تھا کیونکہ جب ہم عبرانیوں 9 باب کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یعنی یسوع مسیح اپنی سردار کاہن کے طور پر ہمارے لیے درمیانی بن کے، تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ خدا اور انسان کا درمیانی ایک ہے، یعنی مسیح خداوند۔ تو یسوع مسیح ہمارے لیے درمیانی بن کے، ابدی سردار کاہن بن کر، خدا کا برا بن کے، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اپنا ہی خون لے کے خدا کی حضوری میں موجود ہوئے تاکہ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا جا سکے۔ اس لیے یہ اعلان خدا یسوع مسیح نے سردار کاہنوں اور فقیہوں کے سامنے کیا، یعنی خدا یسوع مسیح یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں کہ تم درمیانی کے طور پر اس رول کو پلے کرو، میں نے کہانت کے سارے فرائض اپنی ذات کے وسیلے سے پورے کر دیے۔ اس کے علاوہ قربانیوں کے جتنے بھی تقاضے تھے، جتنی بھی قربانیاں تھی، ایک ہی قربانی کے ذریعے سے، یسوع مسیح کی کامل اور فتح مند قربانی کے ذریعے سے ان تقاضوں کو پورا کر دیا گیا۔ اب آخری بات کر کے اس کو کلوز کریں جی، اعلان فتح جو کہ خدا یسوع مسیح نے وہاں پر موجود رومی صوبیدار اور سپاہیوں کے سامنے کیا۔ یسوع مسیح کا یہ کفارہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ نجات کے
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देख के उनके हक में ये कहता है ये खुदा का बड़ा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, यानी कि पूरी दुनिया के गुनाहों का बोझ खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और इसके अलावा जब हम पैदाइश 22वें बाब की 18वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने अब्राहम से वादा किया था और खुदा ने कहा कि जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। आप जब मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पढ़ें तो उसकी पहली ही आयत में लिखा है यीशु मसीह के नसबनामे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, यानी कि यीशु मसीह डायरेक्ट अब्राहम की लाइनेज में से थे, उसकी नस्ल में से थे। और ये काम खुदा यीशु मसीह ने अपने खून के जरिए से गैर कौमों के लिए भी दरवाजा खोल दिया नजात का। इसलिए खुदा यीशु मसीह का ये ऐलान वहां पर मौजूद उन रोमी सूबेदारों और सिपाहियों के लिए भी था। और जब खुदा यीशु मसीह अपनी जान देते हैं तो मत्ती की इंजील में आप उस वाक़ये को पढ़ सकते हैं 27वें बाब में गालिबन कि वहाँ पर जो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ नजर आती हैं कि चट्टानें तिड़की, भाई ने भी जिक्र किया, और बहुत बड़ा भूचाल रूनुमा होता है और पूरे मुल्क में अंधेरा छा जाता है। इन सारे साइंस को देखते हुए वहाँ पर मौजूद जो रोमी सूबेदार और जितने निगहबान थे, बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील में कि उन्होंने ये इकरार किया अपनी जुबान से कि ये वाकई खुदा का बेटा था। इसलिए खुदा यीशु मसीह का ये ऐलान वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के लिए भी था और हमारे लिए भी है कि खुदा यीशु मसीह ने निजात के मंसूबे को हमारे लिए पूरा कर दिया, तमाम तर शरीयत के तकाज़ों को हमारे लिए पूरा करके निजात की राह हमारे लिए खोल दी। खुदा इस कलाम के सबब से आपको बरकत दे। आमीन।